اگر تم بھی اپنے آدھے ادھورے خوابوں، نامکمل خواہشات کی تکمیل اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کی مدد کے منتظر ہو، اور دعا کی قبولیت میں دیری تمہیں پریشان کر رہی ہے، تو سنو، اللہ تعالیٰ الوکیل ہے، یعنی کاموں کو سنوارنے والا، تو پھر اس پر بھروسہ رکھو۔ تمہاری دعاؤں کو اس نے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے، اور ان کے اجر میں وہ تمہیں بہت بہترین سے نوازے گا۔ جب وہ خود تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے دعا مانگنے کی، رو کر خود کو منانے کی توفیق دیتا ہے، تو پھر کیوں تم قبولیت کا یقین نہیں رکھتے؟ یہ یقین ہی تو ہے جو دعاؤں کو ان کا مقام دلواتا ہے، جو اللہ کے در پر بار بار دستک دیتی دعاؤں کو کن فیکون کے معجزوں تک لے جاتا ہے۔ جانتی ہو اللہ کو اپنے بندے کی پکار بہت پسند ہے، وہ تو بہت ناز کرتا ہے جب تم اس کے حضور روتے ہو کہ یا اللہ بے بس ہوں، مگر آپ کے بس میں تو سب ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، میرے اللہ مجھے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹانا، بہت مان سے آیا ہوں، اللہ میرا دامن خالی نہیں چھوڑنا۔ تو تب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور تمہارا یہی مانگنا جب اللہ کو پسند آتا ہے تو وہ تمہیں دیر سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں سنتا رہے۔ پھر کیا کر رہی ہو؟ دعاؤں کو مانگنا کیوں چھوڑ رہی ہو؟ صرف دیری کی وجہ سے؟ ارے کیا پتہ یہ دیری اللہ کی تمہارے لیے پسندیدگی کی دلیل ہو، اور اختتام میں تمہیں اس شے سے نوازے جانے کا فیصلہ ہو جو تم اللہ سے مانگتے ہو۔ یقین کر کے تو دیکھو اپنی دعاؤں پر، اللہ کو اس انداز سے مناؤ کہ وہ خود تمہاری دعاؤں کو محبوب کر لے اور انہیں کن فیکون کے کرشمے سے سجا دے۔ اور سنو، اللہ سے مانگ کر بھی اگر قبولیت کا شک رکھا تو کیسا یقین رکھا؟ اللہ تمہیں وہ دعائیں کیسے دے سکتا ہے جن کے بارے میں تم خود بھی الجھے ہوئے ہو، جن کے بارے میں تمہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ دعائیں تمہیں چاہیے بھی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ جس چیز کی چاہ ہوتی ہے اسے پانے کے لیے تو جتن کیے جاتے ہیں، اللہ سے لاڈ کیے جاتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر وہ چیز نہ ملی تو، اگر میری التجائیں رد ہو گئیں تو، پھر تو بس پختہ یقین رکھ کر کہا جاتا ہے کہ اب تو اللہ کو منا کر ہی دم لینا ہے۔ اللہ سے دل سے مانگ کر کبھی بھی بے دل نہیں ہوتے، کیونکہ معجزے مایوسی کے خیالات ترک کر دینے والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کن ان کے لیے فرماتا ہے جو کسی کی بھی سوچ کی پرواہ کیے بغیر اپنی دعاؤں پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم نصیب سے بے غرض ہو جاتے ہو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ اوپر والا سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اس کو آواز دیتے ہو، وہ دیتا ہے جواب جب تم دیکھتے ہو نا آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دیتی ہیں، انتظار کر لو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر۔ دیکھنا تم وہ معجزے ان کے لیے کرتا ہے جو ہر آزمائش کے باوجود اس پہ توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت ایک سا نہیں رہتا، جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر تمہارے پاس خود لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پہ ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہاری طرف آئی ہی نہیں۔ بے شک وہ بہت نوازنے والا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی اس کے دل اور دل تک پہنچنے والے ہر خیال کے درمیان حائل ہے۔ جو خیال اس کے دل میں آتا ہے وہ پہلے ہی اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب انسان اپنی کسی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے حصول کی طلب کرتا ہے
تو پہلا نام اس کے دل و دماغ میں اجاگر ہوتا ہے، وہ اللہ ہے۔ انسان جانتا ہے کہ جس کو جو ملا ہے اسی کے در سے ملا ہے، اور جو ملے گا وہ وہی ملے گا۔ پھر چاہے طلب جو بھی ہو، اللہ سے اللہ کو مانگنا ہو یا اللہ سے کسی انسان یا شے کو مانگنا۔ انسان جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ ہاتھ اللہ کے آگے ہی کیوں اٹھتے ہیں؟ یقین، یہ یقین ہی ہوتا ہے جو ہمیں اس کے در پر لے جاتا ہے۔ اگر دل میں یقین ہی نہ ہوتا تو پھر سوچو، کیا تم اللہ کے پاس جاتے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہ چاہیے، تو ہی واحد عطا کرنے والا ہے، تو قبول کر لے اور یہ چیز مجھے دے دے؟ نہیں، اگر یقین نہ ہوتا تو تم کبھی اسے نہ پکارتے۔ اور جانتی ہو یہ یقین اور خیال کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے در پر جاؤ، اس پر یقین رکھتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرو، دل کو جھکا دو اور عاجز ہو کر مانگو، اسے مناؤ۔ اسے اپنے بندے کی یہ ادا پسند ہے، اور جو اسے پسند آ جاتا ہے وہ اللہ کے در سے کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے اور نہ کبھی لوٹے گا۔ اور جب دعا مانگنے لگو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ المجیب ہے، یعنی کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور جب دعا مانگ چکو تو یاد رکھو کہ جس سے مانگا ہے وہ القادر ہے، یعنی کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔